بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة. رواه الترمذي. وفي رواية أخرى صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والترمذی وابن ماجہ ومسند احمد. قابل احترام بزرگوں، اس وقت بہت سارے اعمال ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. وقت کم ہے اور اس کے متعلق باتیں زیادہ ہیں. اشاروں میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں ایک ہی مجلس میں ساری باتیں سامنے آ جائیں، اس کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلی بات ہے وہ قربانی جو 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا پیغام جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہی سمجھایا ہے کہ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے بہائے ہوئے خون کی ضرورت ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تمناؤں، دعاؤں اور امیدوں کے بعد اللہ سے اولاد کا مطالبہ کیا تو بڑی عمر میں سہارے کے طور پر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. یہ ان کا نور نظر، لخت جگر، ساری امیدوں اور چاہتوں کا مرکز. دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل کی محبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو کہ بیوی کو طلاق دینے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب بندے کے دل میں مجھ سے زیادہ بیٹے کی محبت آ جائے. قربانی کا ایک ہی پیغام ہے، اس کی چاہت کے سامنے ہماری ساری چاہتیں قربان. یہ قربانی کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بس خواب میں اشارہ کیا. 8ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا خواب دیکھا تھا، مگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، اس میں تردد تھا. تو 9ویں ذی الحجہ کو آپ نے دوبارہ خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی منشا ہے. اتنا بڑا حکم صراحتاً نہیں دیا جا رہا، بلکہ خواب کے ذریعے ہی دیا جا رہا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ٹال دیتا کہ یہ خواب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیند میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ یہ خواب اللہ کی طرف سے مجھے دکھایا جا رہا ہے. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے پیارے والی جس کا آپ کو حکم ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کی طرف سے حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا اور ذبح ہونے سے بچایا بھی. سوال یہ ہوتا ہے جب ذبح ہونے سے بچانا تھا تو قربانی کا حکم کیوں دیا؟
اور جب قربانی کا حکم دیا تو ذبح ہونے سے بچایا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اس امت میں نبی کے ذریعے سنت کو زندہ کرنا تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں اپنے محبوب ترین چیز کو بھی قربان کرنا پڑے تو یہ نبی کی سنت ہے، اس کو تم جاری رکھنا۔ اور ذبح ہونے سے اس لیے بچایا کہ ان کی نسل میں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ بھلا وہ جن کی نسل سے آنے والے ہوں وہ کیسے کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کہ تکبیر تشریف کی حکمت انشاءاللہ آگے بتائی جائے گا۔ تو قربانی کا مقصد اصل میں یہ ہے، اب یہ عمل آہستہ آہستہ ہم سب کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں تو ہماری کمائی کا وہ حصہ جو ہم نے خون پسینہ اور محنت سے کمایا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو وہ حصہ بھی اللہ کی راہ میں ہمارا قربان ہونا چاہیے۔ وہ تو اچھا ہوا اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کو 15ویں صدی کے مسلمان بھی یاد تھے، یہ تو بیٹوں کی کیا جانوروں کی بھی قربانی نہیں کرتے، اس لیے جانوروں کی قربانی آہستہ آہستہ ہم سب کے لیے بوجھ بنتی جا رہی۔ ایسے موقع پر کچھ ایسے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں کہ گھر میں اتنے دنوں سے پہلے جانور لا کر کے باندھے کون، یہ سب جھنجھٹ کون کرے، یہ الفاظ درست نہیں ہے، یہ کفر تک پہنچانے والے بول ہیں جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پورے سال قربانی کا جانور اپنے گھر میں رکھتے تھے، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، گھر کی فیملی کا ایک ممبر ہوتا تھا وہ جانور، اور جب عید کے دن اس کی قربانی ہوتی تھی تو گھر کے ہر فرد کی آنکھ میں آنسو ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بتانا قربانی کا پیغام کہ میری چاہت کے سامنے ساری چاہتوں کو قربان کرو۔ ظاہر سی بات ہے جو جانور بچوں سے مانوس ہو گیا پورے سال وہ رہا، اب عید کے دن پلیٹ کے اندر اسی کا گوشت ہے، دل کیسے گوارا کرتا ہے، لیکن تیری چاہت کے سامنے ہماری ساری چاہتیں قربان۔ یہ اگر دل میں جھٹکا قربانی کے دن لگتا ہے تو سمجھو یہی تقوی اللہ کو مقصود ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا، وہیں طویلے میں جانور چھوڑ کر آتے ہیں، قصاب کو بھی کہتے ہیں وہیں پہنچ جائے اور وہیں سے صرف گوشت گھر میں آ جائے۔ اس سے گوشت کا کوئی مقصود نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، ضمنی طور پر اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ مگر بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو اچھے خاصے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں مگر اس کے باوجود ان جانوروں کی قربانی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو قربانی کرنا چاہیے۔ یہ جو آسانی ہے 1800 روپے کے حصے کی، وہ تو وہ غریب حضرات کے لیے ہے کہ جن کے پاس اتنا مہنگا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ وہ اس حکم پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ان کو قربانی قضا نہ ہو جائے، وہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ مگر جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کا مس یوز بھی شروع کر لیتے ہیں کہ استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے۔ یہ آج کا المیہ ہے، اس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ہے۔ کبھی اللہ کی راہ میں مال کی قربانی کے بعد کبھی زندگی کے اندر محتاجگی نہیں آتی۔ جو مال ہمارا حج کے لیے لگتا ہے، جو مال ہمارا قربانی کے لیے لگتا ہے، وہ مال ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ کیا قربانی ہے؟ اصل تو وہی پیغام ہے، ورنہ قربانی تم ہی کرو اور گوشت بھی تم ہی کھاؤ اور بدلہ ہم سے لو قیامت کے دن۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ پھر بہت ساری باتیں ہیں، مسائل خاص طور پر قربانی کے جو گزشتہ جمعہ میں بھی چند مسائل آ گئے تھے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، ان مسائل کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ جو مسائل باقی ہیں وہی مسائل بتائے جائیں گے۔ ایک شخص مالدار ہے، مالدار کا مطلب جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ گزشتہ ہفتہ میں نے بتایا تھا۔ اس شخص نے ایک جانور خریدا،
خریدنے کے بعد صورت حال یہ ہوئی کہ وہ جانور گم ہو گیا یا وہ جانور مر گیا، اب اس کو تو دوسرا جانور خریدنا اور اس کی قربانی کرنا ہے۔ مالدار شخص نے ایک مرتبہ جانور خریدے اور اس کے بعد پھر اس کی نیت بدل جائے کہ نہیں، یہ جانور تھوڑا سا کمزور لگ رہا ہے، مجھے اس کے بدلے میں اچھا جانور خریدنا ہے، وہ بیچ کر کے دوسرا جانور خرید سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ دوسرا جانور خرید کر لایا اور چوری کرنے والے کو احساس ہو گیا کہ میں نے قربانی کا اٹھایا ہے، تو آ کر کے وہ دے گیا، بھائی تمہارا جانور تھا، مجھے احساس ہو گیا، یہ تمہارا جانور تم لے لو۔ اب دو جانور جمع ہو گئے، تو اس کے اوپر تو ایک ہی جانور کی قربانی ہے، ان میں سے جس کی چاہے قربانی کر لے۔ لیکن اگر ایسی صورت حال ہے کہ پہلا جو جانور خریدا تھا وہ 40,000 کا تھا اور دوسرا جانور جو خرید کر لایا ہو وہ ماشاء اللہ ہے مگر 35,000 کا ہے، اب وہ پہلا جانور تو اس نے بیچ دیا مگر فرق کتنے کا ہے؟ 5,000 کا ہے، تو 5,000 کی قیمت صدقہ کرے گا۔ اس کے برخلاف ایک شخص پر قربانی نہیں ہے مگر جذبہ بہت ہو، آج یہ جذبے کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہم مرغی ذبح کرتے ہیں یا بچوں کا حلق کر لیتے ہیں، بالوں کی قربانی دے رہے ہیں، یہ کوئی قربانی ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حلق آج فیشن بن گیا ہے، اتنی لمبی داڑھی اور سر میں حلق، یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، حلق کئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے موقع پر حلق کیا، باقی پوری زندگی آپ دیکھیے وفرا، لما، جمہ، 3 طرح کے آپ کے بال، حلق عام دنوں میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی تو جانوروں کی قربانی ہے، بالوں کی، مرغی کی قربانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 40,000 کا جانور خرید رہا ہے مگر اس کے دل میں آیا کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، میں قربانی کے دن قربانی کے بجائے 1,00,000 روپے کے ذریعے اس کی مدد کروں گا، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن آدم کا عمل قربانی کے ایام میں خون بہانے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 روپے کی مدد کرنے کے باوجود قربانی ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ مدد پورا سال ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کا حکم کا یہ تقاضا ہے تو اس تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ چلیے مالدار جانور خریدے، گم ہو جائے، پھر دوسرا جانور خرید کر لائے، اس کی صورت ایک شخص کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، مال نہیں ہے لیکن قرض لیا، میں قربانی کروں گا، یا تو حضور کے نام پر قربانی کروں گا یا اپنے نام پر قربانی کروں گا، جانور خرید کر لایا، اب وہ جانور چوری ہو گئے، اس کے اوپر اب قربانی نہیں ہے۔ یہ جانور تھا، اس کے اندر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مگر وہ غریب آدمی اسی جانور کی قربانی کرے گا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جانور گم ہو گیا مگر جذبہ تھا تو دوسرا جانور خرید کر لایا، اب وہ جانور بھی واپس آ گیا، تو اس کو دونوں جانوروں کی قربانی کرنا ہے۔ مالدار تو دونوں میں سے ایک بھی کرے گا لیکن غریب دونوں کی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غریب آدمی قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے، یہ منت کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ جب منت کے حکم میں ہو گیا، اب یہ جانور جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں اس کو قربان کرنا۔ اگر 2 خریدے تو 2 کی منت ہو گئی، لہذا دونوں کو ذبح کرنا پڑے گا برخلاف مالدار۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی کے واجب ہونے اور ثابت ہونے میں آخری وقت کا اعتبار۔ دیکھیں قربانی کے ایام میں ہم اپنا حساب اگر مال کا کریں گے تو اس مال پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی پہلے دن صاحب نصاب نہیں تھی، دوسرے دن بھی صاحب نصاب نہیں تھا، تیسرے دن اس کے پاس 50,000 روپیہ آ گئے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ تیسرے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر وہ مالدار بن جاتا ہے اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مسافر ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے، لیکن عید کے ایام میں وہ سفر میں تھا،
آخری دن وہ گھر پر آ گئے، وہ مالدار بھی رہا، اس کے باوجود 3 دن اگر سفر میں گزرے ہیں تو اس پر قربانی نہیں ہے، مگر تیسرے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر پر آیا ہے تو اس کو قربانی واجب ہے، اس کو قربانی دینا ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے، مالدار ہے، پھر بھی اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن تیسرے دن وہ بالغ ہو گیا تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے اور قربانی کا وجوب ذمے سے ختم ہونے میں آخری وقت کا اعتبار۔ ایک شخص مالدار تھا پہلے دن دوسرے دن مگر قربانی نہیں دی، تیسرے دن ایسے مقروض ہو گیا تو اس کے ذمے سے قربانی ثابت ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح اللہ حفاظت فرمائے، پہلے 2 دن تو وہ مسلمان تھا، تیسرے دن وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، اب اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، قربانی کے ایام، دن کل 3 ہے اور راتیں 2۔ 10ویں ذی الحجہ صبح عید کی نماز ہونے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ پورے شہر میں ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی، پورے شہر میں قربانی کا وقت شروع، چاہے قربانی کرنے والے نے عید کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی ہو، لیکن بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی قربانی کرے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ، پھر اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 11ویں ذی الحجہ کی رات میں قربانی کر سکتے ہیں۔ جن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رات کے وقت قربانی مکروہ ہے، وہ اس زمانے کی بات ہے جس میں لائٹ اور روشنی کا انتظام نہیں تھی، تو ذبح اچھے طریقے سے نہ ہو وہ اس زمانے کا مسئلہ ہے، لیکن آج رات دن میں تبدیل ہو گئی ہے اور سارا روشنی کا پورا انتظام ہے، اس لیے رات میں وہ قربانی کر سکتے ہیں، اور بڑے جانور کی قربانی رات میں ہی ہوتی ہے۔ تو وہ رات، پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ کے صبح پورا دن اور 12ویں ذی الحجہ کی رات، تو یہ 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، یہ بیچ کی 2 راتیں اور 3 دن ہے، یہ قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز شہر میں نہیں ہو پائی، پہلے دن کرفیو لگ گیا، تو اس وقت قربانی کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ زوال کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ دوسرے دن اگر موقع مل جاتا ہے تو عید کی نماز دوسرے دن پڑھیں گے، مگر قربانی کا وقت زوال کے بعد سے ہی شروع ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ ہے قربانی کی جانوروں کی عمروں کا۔ یہ گزشتہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا، اونٹ اونٹنی ان کی عمر 5 سال پوری ہونا، ایک دن بھی کم رہا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، کٹرا ان کی عمر 2 سال ضروری ہے۔ بکرا، بکری ان کی عمر 1 سال پوری ہونا ضروری ہے۔ اس سال 10ویں ذی الحجہ کو گھر میں بکری نے بچہ دیا، اب آئندہ سال قربانی کا جب پہلا دن ہوگا، وہ بھی 10ویں ذی الحجہ ہے، تو اس کو 10ویں ذی الحجہ کو ذبح نہیں کر سکے، 11ویں ذی الحجہ کو ذبح کریں گے، ایک دن پورا شمار کم کریں گے، تو ایک دن بھی اگر کم رہا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ مینڈا ایسے ہیں جو 6 مہینے سے زائد عمر کا ہے اور اس کو 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ پورے 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ بکرے کے جب تک دانت نہیں لگتے اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ دیکھیے، دانت لگنا ایک علامت ہے، اصل سال کا پورا ہو جانا۔ آج یہ صبح ایک مسئلہ آیا کہ بکرا 1.5 سال کا ہے مگر دانت ہی نہیں لگے، تو سال پورا ہو جانا ضروری ہے، چاہے علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ یہ غیر مسلم اس جانور کے بارے میں ہم کو خبر دے رہا ہے کہ بھئی یہ پورے 1 سال کا ہے، اور آثار سے بھی ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں سال بھرتا ہے، تو اب اس کی بات پر بھروسہ کر کے اس جانور کو خرید لیا جائے گا۔ بڑے جانور میں کتنے حصے لے سکتے ہیں؟ 7 حصے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بھینس، بھینسا، بیل وغیرہ میں 7 حصے لے سکتے ہیں۔ 8واں آدمی اگر اس میں شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے 7 حصے لے لیے، اس کی قربانی درست ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ پورا فرض کی طرف سے ہوگا کہ ایک حصہ فرض قربانی کی جانب سے ہوگا، باقی 6 اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ میاں قیامت کے دن ثواب اپنے حساب سے دیں گے۔ باقی اگر آپ نوافل میں دوسروں کی نیت کرنا چاہیں، فور ایگزامپل 6 حصے اپنے گھر کے افراد کی طرف سے لیے، 7واں حصہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں، والد کی طرف سے لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے نام پر اگر لے رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے
تو صرف ایک کی طرف سے حصہ لیں گے، اس میں ایک حصے میں دو کو شامل نہیں کریں گے۔ 6 حصے ہم نے گھر کے تمام زندہ افراد کی طرف سے لیے اور 7واں حصہ باقی ہے، والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہے اور وہ 7واں حصہ ماں اور باپ دونوں طرف سے لے رہے ہیں، تو یہ شرکت درست نہیں ہے۔ دونوں کو ثواب پہنچانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ 7واں حصہ اپنی طرف سے نفلی قربانی کا رکھو اور ان کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دو یا اپنے جتنے مرحوم رشتے دار ہیں اس سب کو پہنچا دو۔ یہ آسان صورت ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ عیوب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ جانور کی قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ وہ کون سے عیوب ہیں کہ جن کے پیدا ہونے کے بعد یہ عیب کب پیدا ہو؟ خریدتے وقت عیب ہے یا خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے وہ عیب پیدا ہو گیا ہے؟ اگر قربانی کرتے وقت جانور کے بگڑنے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس عیب کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا جانور دوڑ کر کے بھاگا اور پیر میں ایسی چوٹ آ گئی کہ اب وہ پیر نیچے زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی درست ہے، کیونکہ قربانی کرتے وقت اس میں یہ عیب پیدا ہوا۔ آنکھ میں چھری لگ گئی اور آنکھ پھٹ گئی، وہ قربانی کے وقت ہو رہی ہے تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر سلاتے وقت کبھی زمین پر اس طریقے سے وہ گرا کہ ہاتھ یا پیر میں چوٹ آ گئی تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ وہ عیب جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی وہ ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی ہو جاتی یا اس کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر ایسا عیب پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ کون کون سے عیب ہیں؟ بہت مختصر انداز میں، اگر جانور آنکھوں سے نابینا ہے ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، یا ایک آنکھ سے نابینا ہے اور دوسری آنکھ میں تہائی حصے سے اس کو نظر آتا ہے، اب یہ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں ہم۔ آسان طریقہ یہ کہ اس کے سامنے گھاس ڈالو، اگر وہ چرنا شروع کر دیتا ہے سمجھ لو کہ اس کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جب دکھائی دے رہا ہے تو اس کو قربانی درست ہے۔ لیکن اگر دونوں آنکھوں سے معذور ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان اور دم اس کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کٹ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر اس سے کم کٹا ہے، اگر 6 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کا حصہ کٹ گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ ایسے موقع پر معمولی باتوں پر ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کان اور دم کا ایک ہی جیسا مسئلہ، کوئی جانور ایسا ہے تو جس کی پیدائشی کان چھوٹے ہیں اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دم پیدائش اعتبار سے چھوٹی ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ زبان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کٹے ہوئے حصے کے باوجود چارہ آسانی سے چر سکتا یا نہیں۔ اگر چارہ کھا سکتا ہے جانور تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر دقت پیش آ رہی ہے تو اس زبان کا اتنا حصہ کٹا ہوا ہونے کی حالت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ عام طور پر جانور کا آدھا سینگ یا کچھ حصہ سینگ کا ٹوٹا ہوا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بہت سارے حضرات نے اتنے فوٹوز بھیجے ہیں کہ اس کی قربانی کرنا کہ نہیں، یہ اصول آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجیے۔ اگر قربانی کے جانور کا سینگ پورا جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اور اس کا اثر دماغ پہ پہنچ جاتا ہے تو اب ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ باقی تھوڑا حصہ کٹا ہے یا آدھا حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے نہ اس کا حسن کم ہوتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی 100% درست ہوتی ہے۔ تو سینگ جڑ سے نکل رہا ہے اور دماغ تک اثر جا رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جانور پیر سے لنگڑا رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ 3 پیر کو زمین پر رکھ رہا ہے مگر چوتھا پیر زمین پر رکھنے کو ہی تیار نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر وہ کبھی کبھی اس سے بھی سہارا لے رہا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ بہت سارے حضرات مادہ جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو مادہ جانور جو دودھ دینے والا جانور ہے، اگر اس کے 2 تھن ہیں
اور اس میں سے ایک تھن میں دودھ نہیں آ رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ 4 تھن والا جانور ہے، اس کے 2 تھن خشک ہو چکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ باقی اگر 3 تھن دودھ دے رہے ہیں اور 1 تھن میں کمی ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ ایک جانور بیچ بیچ کا ہے، یعنی نہ ادھر کی علامت ہے نہ ادھر کی علامت ہے، یا دونوں علامت ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کچھ ہے ویسے ہیں کہ ان کو گوارا کر لیا جاتا ہے اور قربانی درست ہے۔ جانور کو کھجلی کی بیماری لگ گئی مگر ماشاءاللہ فربا ہے، اس جانور کی قربانی درست ہے۔ کبھی کبھی جانور کے کچھ حصوں میں گلینڈ گانٹھ نکل آتی ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے مگر وہ حصہ کھانا حرام ہے۔ وہ 7 چیزیں جانور کی کون سی حرام ہے آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ جانور سے کام لیا جاتا ہے، پھر جب قربانی کے موقع پر ان کو بیچا جاتا ہے تو کام کے دوران مار کے نشانات اس کے جسم پر رہتے ہیں، اس جسم کے اوپر جو نشانات ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی قربانی درست ہے، ایسے عیب کے ساتھ بھی قربانی درست ہے، قربانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جانوروں میں کون سے جانور کی قربانی افضل ہے؟ سب سے افضل قربانی خسی شدہ بکرے کی ہے۔ کیوں؟ اس کا گوشت بدبودار نہیں ہوتا، اور جو انگور ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پیشاب، اور اس کا پیشاب بھی کتنا بدبودار ہوتا ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ مہنگا جانور پورا بکرا نہ ہو، بغیر خسی شدہ اگر بکرا مہنگا ہے اور اچھا ہے تو پھر یہ بکرے کے مقابلے میں، خسی شدہ بکرے کے مقابلے میں بھی وہ افضل ہوگا۔ لیکن اگر بکرا خسی شدہ جو مہنگا بھی ہے اور اچھا بھی ہے اس کی قربانی افضل ہے، پھر اس کے بعد بڑے جانور میں حصہ لینا افضل ہے۔ لیکن جب تک چھوٹے جانور کی ایک کی طرف سے ایک کی قربانی کر سکتے ہیں یہ افضل ہے۔ مادہ جانور یعنی بکری کی قربانی کر سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حاملہ ہے اور قربانی کرنے کا وقت جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی قریب آ چکا ہے تو ایسی جانور کی قربانی کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اگر کوئی اسی کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو 3-4 صورتیں ہیں اس کے اندر۔ اگر اس جانور نے قربانی کے وقت سے پہلے بچہ جن لیا ہے، اب یہ بچے کو پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر ذبح کر لیا تو پورا کا پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ لیکن قربانی کے وقت ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور ذبح کیا، اور جب پیٹ چرا گیا تو اب بچہ پیٹ سے نکلا، اب یہ بچہ اگر زندہ نکلا ہے تو اس کو اس کی ماں کو تابع بنا کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت مکس کر لو اور اس کو کھا سکتے ہو، اور اگر مردہ نکلا تو مردہ تو حرام ہے، اور اگر زندہ نکلا اور قربانی کے ایام میں اس کو ذبح نہیں کیا، اب قربانی کے بعد وہ آئندہ سال اس کو ذبح نہیں کر سکتے بلکہ اس کو زندہ جانور صدقہ کرنا پڑے گا۔ جانور خریدنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی سامان کھینچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، یا بکری ہے تو اس کا دودھ دوہ کر کے نکال سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ گائے خریدی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جو جانور متعین ہو گیا اب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، مادہ جانوروں کے بارے میں یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے کہ بکری کے تھن دودھ سے لبالب بھر چکے ہیں، اب اگر اس کا دودھ نہیں نکالا گیا تو جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اگر اس کی تکلیف کم کرنا ہے تو ٹھنڈا پانی اس کا چھڑکاؤ کیا جائے، اس سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ یا اگر اس سے بھی جانور کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اس کا دودھ نکال دیا جائے اور غریب کو صدقہ کر دیا جائے، مگر خود استعمال نہیں کر سکتا۔ آج مسائل بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ اب چند باتیں جو باقی رہ گئی کہ جانور کو ذبح کیسے کیا جائے۔ ذبح کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ 2 طریقے کون کون سے؟ ادھر سے ادھر سے نہیں۔ ایک جانور کنٹرول میں ہے اس کے ذبح کا طریقہ الگ ہے، اور ایک جانور جو کنٹرول سے باہر ہے اس کے ذبح کا طریقہ الگ ہے۔
جو جانور کنٹرول میں ہے اس کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے. میت کو قبر میں دائیں پہلو پر لٹاتے ہیں. جب دائیں پہلو پر لٹاتے ہیں تو میت کا سر اس طرف ہوتا ہے اور پیر اس طرف ہوتے ہیں, اور یوں ہم موڑیں گے تو دائیں پہلو پر میت قبر میں سوتی ہے. لیکن قربانی کا جو جانور ہے وہ بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا. جب ہم یہ بائیں پہلو پر لٹائیں گے تو سر اس طرف ہوگا اور منہ اس طرف ہوگی اور 4 پیر قبلہ کی طرف ہوں گے. پھر ذبح کرنے والا اور ذبح پر مدد کرنے والا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. باقی جو ہاتھ پیر پکڑ رہے ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ کم مسئلہ پیش آتا ہے جب ذبح کرنے والا نیا شخص ہوتا ہے تو قصاب وغیرہ چھری چلانے میں مدد کرتے ہیں. تو جو چھری چلانے میں مدد کر رہے ہیں چاہے وہ 2 ہو کہ 3 ہو, تینوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اگر کوئی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی. اگر بھول کر چھوڑ دیا تو وہ جانور حلال ہے, اس کی قربانی درست ہے, اس کا کھانا بھی درست ہے. دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ جانور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اب کوئی شخص بھی اس کے پاس جا نہیں سکتا. اب دور سے اس کو زخم لگا سکتے ہیں جسم کے جس حصے پر, بندوق سے اس کو زخم لگاؤ. اس کی موت سے پہلے اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو گیا تو سمجھ لو کہ یہ جانور کنٹرول میں آ گیا ہے. جب کنٹرول میں آ گیا تو کنٹرول شدہ جانور کے ذبح کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ یہاں بھی اپنانا پڑے گا. لیکن اس کی موت سے پہلے وہ کنٹرول میں نہیں آ سکتا اور اسی زخم سے بسم اللہ پڑھ کر کے مارنا ہے اور اسی زخم سے وہ مر گیا تو اب یہ مرا ہوا جانور بھی حلال ہے, اس کی قربانی اسی طریقے سے ہو گئی. یہ پہلا ذبح اختیاری ہے یعنی اپنے اختیار کا ذبح ہے, اور دوسرا ذبح ذبح اضطراری ہے یعنی مجبوری کا ذبح ہے. تو اس وقت مارتے ہوئے تب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. گوشت کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے؟ بہتر طریقہ افضل طریقہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ بڑھاپا کا, ایک حصہ رشتہ داروں کا اور ایک حصہ اپنے گھر کا. گھر کی فیملی ہی اتنی بڑی ہے کہ گوشت کی ایک ہی بوٹی حصے میں آ سکتی ہے. پورا گوشت آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایسے موقع پر لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلموں میں غربا کی کمی نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو تلاش کریں. بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس دن گوشت کی دکانیں بھی بند رہتی ہیں تو گھر میں سبزی پکانے کی نوبت آتی ہے. بہت سارے گھر بھی ایسے رہتے ہیں. اللہ نے دیا ہے خوب لوٹا ہے, انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگے. تو 3 حصے کرنا بہتر ہے. باقی سارا کا سارا اگر رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہوگا, لیکن دل بڑا کرنا چاہیے. جب اللہ ہی ہم دل بڑا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے. قصاب کو اجرت کے طور پر گوشت نہیں دیا جائے گا. 2 کلو 3 کلو کی مانگ رہتی ہے ان کی. ہم جانور ذبح کریں گے 1000 روپے بھی لیں گے, 3 کلو گوشت بھی لیں گے, 1000 کے بجائے 1500 لو, مگر گوشت کی ایک بوٹی نہیں ملے گی. ہاں, جب سب کو ہم تقسیم کر رہے ہیں وہ تقسیم میں قصاب کو بھی دے دیا, کوئی حرج نہیں, اور عام طور پر ایسے ہی دینا چاہیے. باقی اجرت کے طور پر نہیں. بہت سی مرتبہ غیر مسلم صفائی کے لیے آتے ہیں. جب صفائی کے لیے آتے ہیں تو پوری صفائی کرنے کے بعد ہم ان کو اجرت کے طور پر گوشت دیتے ہیں. ان کو بھی اجرت کے طور پر گوشت نہیں دے سکتے. ان کو پیسہ دے دیجئے لیکن گوشت مت دیجئے. اور پھر جب قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال اور ناخن وغیرہ کی صفائی کر لیں. اپنے نام کی قربانی ہو گئی اس کے بعد کرنا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ذبح ہوتا ہے تو پھر یہ جانور کا ایک ایک جز انسان کے بدن کے ایک ایک جز کے برابر ہے. اس وقت اگر بدن پر بال بھی زیادہ ہے, ناخن بھی زیادہ ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے اس سے پہلے صفائی کر لی ہے تو بدن کے اتنے بال اور ناخن اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم ہو گئے. اس لیے قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بھی ہاں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے نیچے کے بال اور بدن کے بال ان کو صاف کیے ہوئے 40 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو وہ قربانی سے پہلے اپنے بالوں کی صفائی کر لے. ورنہ ایسے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہوتا. ایسے شخص کے لیے قربانی سے پہلے بھی بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے. پھر اس کے بعد اب ایام تکبیر تشریق کے شروع ہوں گے.
اور اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو آپ تکبیر تشریق شروع ہوگی، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن تکبیر تشریق شہر میں رہنے والا ہو کہ دیہات میں رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو یا مسبوق ہو، ہر ایک پر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا ہے اور عورتوں کے لیے پست آواز سے پڑھنا ہے۔ مسجدوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ تکبیر تشریق کتنی مرتبہ، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ دیکھیں 1 مرتبہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے، 3 مرتبہ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہ رہا ہے میں تو ذکر کے طور پر پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ 3 مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ آپ کا انفرادی عمل، مگر مسجد کے ماحول کو اختلاف والا ماحول نہ بنا۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے ہماری جو سنت ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، وہ جو وجوب ہے وہ واجب ثابت ہو جاتا ہے۔ تو تکبیر تشریق بلند آواز سے ایک آواز میں کر کے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہتر طریقہ ہے، مسجد میں تو چند اللہ کے نیک بندے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی برکت سے امام صاحب کو بھی یاد آ جاتی ہے اور پیچھے والے مقتدیوں کو بھی یاد آ جاتی ہے، وہ بیچارے برابر یاد رکھتے ہیں، لیکن گھر میں مستورات کو یاد نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے انفرادی نماز پڑھنے والا بھی بھول جاتا ہے، تو مستورات کو کاغذ میں تکبیر تشریق کے الفاظ لکھ کر کے اسٹیپلر سے مصحف پر لگا دینا چاہیے، تاکہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے گا وہ تکبیر یاد رہے گی۔ اگر تکبیر پڑھنا بھول گئے، مسجد سے باہر نکل گئے یا باتیں شروع کر لی، اب تکبیر کی قضا نہیں ہے، اب توبہ اور استغفار۔ اس کے بعد ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ آج واٹس ایپ پہ بہت ایسے میسیجز چل رہے ہیں، اور سنیچر کا روزہ ہے کہ اتوار کا روزہ ہے، یعنی عرفہ کے دن کا اعتبار سعودیہ کے حساب سے یا یہاں کے حساب سے۔ دیکھیے نماز کے اوقات میں ہر ملک میں اپنے اپنے وقت کا اعتبار ہے۔ روزے کے وقت میں، سحری اور افطاری میں ہر ایک کے اپنے اپنے ملک کے وقت کا اعتبار ہے، تو عرفہ کے روزے کا بھی وقت اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ عرفہ کا دن ہمارے یہاں 8ویں ذی الحجہ اور سعودیہ میں 9ویں ذی الحجہ کو ہے، تو عرفہ کے دن وہاں کے حساب سے یہاں روزہ رکھیں گے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں جس دن 9ویں ذی الحجہ ہوگی اسی دن اس روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ گزشتہ سال کے بھی گناہ معاف کریں گے اور آئندہ سال کے بھی گناہ معاف کریں گے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور دوسری بات حدیث کے اشاروں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 1 سال پکا جیے گا۔ آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میرے تو نہ گزشتہ سال کے گناہ ہے نہ آئندہ انشاءاللہ گناہ کروں گا اور روزہ رکھ رہا ہوں، تو اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گی، نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر بہت ساری اہم باتیں ہیں مگر وقت بہت کم ہے۔ عید کی نماز، عید کی نماز کا طریقہ تو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، لیکن ایک سنت ہمارے ملک کے تمام شہروں میں عمومی طور پر اب اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ سنت کون سی ہے؟ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ کے اندر اہتمام سے ادا کرتے تھے۔ مسجدوں میں صرف کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے، یا کوئی ایسی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے سب کا عیدگاہ پہنچنا مشکل ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسجدوں کے اندر نظام ٹھیک ہے۔ باقی تو ہمیں عیدگاہ کے اندر ہی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ عیدگاہ کے اندر نماز لیٹ ہوتی ہے، خیر اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت تھوڑا پہلے کرنا چاہیے، لیکن اگر نماز کا وقت لیٹ ہے اور ہمیں قربانی میں دیری ہو رہی ہے تو ہم حضور سے زیادہ بڑی قربانی پیش کرنے والے نہیں ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کا عمل کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں کیوں نہیں؟ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز مسجد نبوی کو چھوڑ کر عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ عیدگاہ کی جگہ ناکافی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں 2 جماعتیں ہوں، پہلی جماعت جلدی ہو جائے، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے فاصلے سے دوسری جماعت ہو، لیکن یہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس سنت پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ ہمارے سماج کے وہ حضرات جو اس تعلق سے فکر کر سکتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد امت کے وقت مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آئندہ کے تعلق سے ہمیں اس تعلق سے سوچنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری فکروں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ترکیب پیدا کر دے کہ اس سنت کا احیا ہو جائے، اور صرف چند مسجدوں کے اندر مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے عید کا اہتمام ہو، باقی عیدگاہ کے اندر ہی ہماری عید کی نماز ہو۔ مگر چونکہ ابھی مجبوری ہے، اس لیے ہم اس مسجد کی نماز کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہاں بھی عید کی نماز بدرجہ مجبوری 6:20 پر ہوگی، اور بھی جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اثر کے بعد جو تفسیر ہوتے ہیں اس میں باتیں آئے گی۔ اگر قربانی کے متعلق کسی کو مسائل پوچھنے ہیں تو انشاءاللہ اتوار کے دن اثر سے لے کر مغرب تک میں مسجد میں ہی رہتا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس وقت آپ فون کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا آ کر کے خود پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت مجلس رہتی ہے، کچھ مسائل بھی چلتے ہیں، اس وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پورے امن و امان کے ساتھ پورے ملک کے اندر اس اہم عمل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔